فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ سامعین گرامی، یہ سورۃ ابراہیم ہے، قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے 13ویں پارے میں، اور سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ہمیشہ جمعے کے خطبے میں عربی کا جو پہلا خطبہ پیش کیا جاتا ہے اس میں ان جملوں کو دہرایا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کے کہے جانے والے خطبات کا ایک حصہ ہے کہ سب سے بہتر کلام اللہ کا اور سب سے اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس نے اللہ کی اور اس کی رسول کی بات کو مانا وہی صحیح راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا وہ گمراہ ہوا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی تناظر میں ہر بار جو بھی قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں کہ جس نے بھی اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو مانا وہی صحیح راستے پر ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا وہ گمراہ ہوا اور راستے سے بھٹک گیا۔ گویا کہ اصول طے ہو گیا، اور یہ آپ علیہ السلام کے خطبات کا ایک ہمیشہ کہے جانے والا جملہ وہ ہوا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو بار بار یہ توجہ دلائی جائے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے یا نہ ماننے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کی ان آیات میں ہمارے ان موجودہ حالات کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے اور زندگی میں عمومی معاملات میں بھی ہماری رہنمائی ہے، اور جب میں لفظ موجودہ استعمال کرتا ہوں تو خود بھی ایک خاص قسم کی پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ جتنی عمر گزر چکی ہے اس وقت سے ہم یہی جملہ کسی نہ کسی انداز میں دہرانے پر مجبور ہیں، کیونکہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہی بے ڈھنگی چالیں، وہی خراب رستوں پہ چلنا، وہی کردار اور اخلاق کی خرابیاں، وہی ظلم اور زیادتیاں جو آج سے 50-60 سال پہلے سن رہے تھے۔ تو مختلف اوقات میں اسی جملے کو دہرانا پڑتا ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم ایک طویل عرصے سے اسی خراب راستے پر چل رہے ہیں، اسی موڑ پہ کھڑے ہیں اور اسی رویے کو اپنائے ہوئے ہیں
جو انسانوں کو کامیاب کرنے کے بجائے ناکام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سہولت لانے کے بجائے مصیبت اور مشکلات کھڑی کرتی ہیں۔ تو بات تو واضح ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود نہیں سدھاریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن مجید کے شروع سے لے کر آخر تک انہی چیزوں کو دہرا رہا ہے۔ آج کی اس آیت کا آغاز بڑے پرزور انداز میں کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، اللہ ان کو پہچانتا نہیں ہے یا اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمام حالات سے باخبر ہے۔ اس کے پاس انفارمیشن کے جو ذرائع ہیں ہم سب جانتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ساری طاقتیں مل کر بھی اتنے ایکوریٹ ذرائع نہ بنا سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں جس طرح انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے انسان بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بنا رکھے ہیں۔ آپ اس مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ دنیا بھر میں کئی عمارتیں ایسی ہیں جس کے دروازے اور دیواروں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ جملہ جو بھی پڑھتا ہے فوراً محتاط ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ اس کی تصویر بھی کیمرے میں محفوظ ہو سکتی ہے اور کل پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے کیمرے لگا رکھے ہیں، دنیا والوں نے اپنی اپنی عمارتوں اور مکانات پہ جو کیمرے لگا رکھے ہیں، کتنی تصویر کھینچتے ہیں، کتنے بہتر ہیں اور کتنا اس پر عمل ہو سکتا ہے، ہم سب اس کی حیثیت کو جانتے ہیں۔ جو کیمرے اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں اپنی اس دنیا میں، اس کا تو سوچ کر ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے، سوچ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پریشان وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، جو غافل ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ اپنے CCTV کیمرے اور اپنے کچھ لوگوں کو جو جاسوسی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں مختلف مقامات پر بھیج کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب رپورٹس آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ جناب عالی جو رپورٹس آپ تک پہنچیں گی اس سے زیادہ بہتر انداز میں رپورٹس کہیں اور بھی پہنچ رہی ہیں، جس کی نگرانی اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور با اختیار آنریبل فرشتے وہ خود کر رہے ہیں۔ محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو، میرے پاؤں کو، میرے جسم کے ایک ایک حصے کو کیمروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ یہ سب تصویریں کھینچ رہے ہیں، یہ سب آوازیں سن رہے ہیں۔ اب چاہے سرکاری میڈیا سارا دن چلاتا رہے، لوگوں کو فریب دیتا رہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، یہ چند دنوں کی رونق، چند دنوں کا میلہ، چند روز کا دھوکہ، یہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آیت کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو ظالم لوگ ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کون کون کس کس انداز میں ظلم کر رہا ہے، کہاں کہاں وہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم لوگ گمان مت کرنا، ہرگز گمان مت کرنا۔ تحسبنہ کے لفظ کے اندر یہ ہرگز کا معنی بھی موجود ہے۔ ہرگز گمان نہ کرنا، خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل ہے۔ سامعین گرامی، ظالم دو تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ لفظ سنتے ہی فوراً اپنے آپ کو تسلی دینے لگتے ہیں کہ جناب یہ تو
مشرکین مکہ کے لیے تھا، یہودیوں کے لیے تھا، نصارہ کے لیے تھا، اور وہ ظالم جو منافقین تھے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے تھا، یقیناً ان کے لیے بھی تھا۔ وہ بھی ظالم ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ والا ظلم وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ظلم اور بھی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھیے، اپنے ساتھ کیے جانے والا ظلم وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم کا شکار ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق، اس کے بنائے ہوئے بندے دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کریں، آخرت میں بھی خوشحال زندگی بسر کریں۔ تو جب وہ کسی نادان کو دیکھتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ظالم آدمی ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ لیکن یہ والی ہلاکت جو ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی موقع پر اسے توبہ کی توفیق دے دے، اور وہ ایک کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے ان سابقہ خطاؤں سے بالکل پاک ہو جائے۔ لیکن یہ دوسری طرح کا جو ظلم ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کئی بار مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ ظلم انسانوں پر، انسانوں کا اللہ کی مخلوقات پر، انسانوں کا دنیا میں فساد بنانے کی اور مچانے کی شکل میں یہ والا جو ظلم ہے، اس کو بہت ہی خوفناک اور خطرناک کہا گیا ہے۔ ایک شخص نے 40 سال کفر کی حالت میں بسر کیے، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے مومن ہونے کے ناطے سے کامیابی اور جنت کا حقدار بنا دے گا۔ لیکن جس شخص نے کسی انسان، اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچائی، تو اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود کہہ دیا، اور جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی، یقیناً اس کے مقابلے میں تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ مظلوم خود اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے، سمجھانے والوں نے 2 لفظ ہمیں سکھا دیے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہم معنی لفظ ہیں، لیکن تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ حقوق اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ جب چاہے جس کے چاہے معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ مظلوم خود معاف نہیں کرتے۔ ایک اللہ والے بندے سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور اس اللہ والے نے بڑا خوبصورت جملہ جو رسول اللہ کی حقیقت میں ترجمانی ہے آپ کی تعلیمات کی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی خیال رکھنا، کوئی شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تمہاری شکایت نہ لگا دے اور یہ نہ کہہ دے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، کیونکہ اس کے دربار میں جو بندہ کھڑا ہو جائے وہ کمزور ہے، توانا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائی کو رد نہیں کرتا، اس کی پکار کو لوٹاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدالت عالیہ کا یہ مسلمہ اصول ہے، یہ پکا قانون ہے اس کی عدالت کا کہ جو مظلوم بھی وہاں کھڑا ہو جائے گا تو اس کی دادرسی لازماً کی جائے گی، دادرسی کے بغیر جو ظالم ہے اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرو کہ اللہ کے ہاں کوئی شخص تمہارے خلاف شکوہ اور شکایت جو ہے وہ کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ 2 ٹوک انداز میں فرما دیا ہے، گمان مت کرنا، ہرگز گمان مت کرنا
کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ غافل ہے، وہ جانتا بھی ہے، باخبر بھی ہے، تمام تر معلومات اس کے پاس ریکارڈڈ ہیں، اور اسے نہ کوئی محو کر سکتا ہے، نہ جلا سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے۔ اور گواہ آ جائیں گے تو گواہوں کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو گواہی دینے سے روک سکتا ہے؟ زبان پکارے گی اپنے ہی جسم کو بولتے ہوئے، اور جب وہ سنے گی کہ یہ تو میرے ہی خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں تو شکوہ تو ضرور کرے گی پریشان ہو کر کہ تمہیں کس نے بولنا سکھا دیا؟ تو میرے اعضاء، میرے ہاتھ پاؤں وہ خود کہنا شروع کر دیں گے کہ اے زبان، تو بھی تو اللہ ہی کے حکم سے چل رہی تھا تو تو بھی گوشت ہی کا ایک لوتھڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ تو جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دے رکھی تھی اسی نے ہماری انگلیوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے جلد کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو، ہماری آنکھوں کان کو بولنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ تو ان گواہوں کو کون روک سکتا ہے؟ کیا کوئی طاقت روک سکتی ہے ان گواہوں کو؟ تو اپنے گھر ہی سے جب گواہ ملنے شروع ہو جائیں تو پھر ظالم کہاں بچ سکیں گے؟ سامعین گرامی، دو تین طرح کے ظلم ہم مسلسل کر رہے ہیں۔ ایک انسانی جان کو نقصان پہنچاتے ہوئے، دوسرا انسان کی عزت کو پہنچاتے ہوئے، تیسرا انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہوئے۔ ظلم کی اور بھی کئی شکلیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی جامع تین الفاظ ہیں: انسان کی جان، انسان کی عزت، انسان کا مال۔ اور یہی وجہ کہ ہم نے ہزاروں مرتبہ آپ کی ان مجالس میں رسول رحمت علیہ السلام کا یہ خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا جملہ ہزاروں مرتبہ اب تک سنا چکے ہیں۔ اے لوگو، خبردار رہنا، تمہاری جان، تمہاری عزتیں، تمہارے مال تمہارے لیے اسی قدر قابل احترام ہیں جس طرح عرفات کا میدان، یوم عرفہ اور عرفات کا دن، جس طرح خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، جیسے ذو الحج کا مہینہ، اتنی مقدس چیزوں کا ذکر کر کے انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی عزتوں کا حوالہ دیا کہ انہیں اذیت مت پہنچانا، انہیں نقصان مت پہنچانا۔ کتنے لوگ مارے گئے میں شمار کرنا چاہوں اور دو تین بار کوشش کی، شمار نہیں کر سکا۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو جناب لیاقت علی خان سے لے کر کتنے ہی بڑے بڑے نامور لوگ شہید ہو گئے، قتل کیے گئے۔ عوام میں سے کتنے ہی لوگ، بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ تو ہمارے اپنے آنکھوں دیکھی بات ہے۔ کراچی میں کبھی کسی کارخانے میں 200 آدمی جلا دیے گئے، کبھی 50 وکیل جلا دیے گئے، کبھی 40 افراد جلا دیے گئے۔ یہ تو ہم نے کراچی کے حالات میں دیکھا۔ اور پاکستان کے طول و عرض میں گولیوں سے اور مختلف بامز کے ذریعے سے کتنے لوگ مارے گئے، میں اگر شمار کرنا چاہوں تو یہ ہزاروں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہزاروں جانیں اللہ کے بندے نہیں تھے؟ کیا یہ انسانوں کی جانیں نہیں تھیں؟ کیا یہ مر گئے اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مقتولوں اور ان قاتلوں کے نام موجود ہیں، اس کے رجسٹر میں، اور اس کے کھاتے داروں نے قاتلوں کے نام بھی لکھ رکھے ہیں، مقتولوں کے کوائف بھی وہاں پر درج ہیں۔ اور جب تک مقتول خود معاف نہیں کریں گے، قاتلوں کی بچت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہاں رشوت اور دیگر جو ذرائع پاکستان میں اور دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، گمان مت کریں کہ وہاں کسی کی سفارش چل جائے گی، کسی بیرونی وزیر اعظم، صدر یا بادشاہ کا کوئی ہرکارہ آ جائے گا اور وہ آ کے پریشرائز کر دے گا کہ ہم آپ کو پیٹرول نہیں دیں گے، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، فلاں کو معاف کرو۔ وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چلے گی۔
اللہ تعالیٰ نے تو کھل کر یہ بات فرما دی ہے۔ اور پھر یہاں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کا یہ آخری رکوع کی ابھی پہلی آیت پڑھی ہے، آپ کو فرصت ملے تو پورا رکوع پڑھ لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جتنے سخت الفاظ اللہ نے اس رکوع میں بیان کیے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ ظلم کرنے والے اور ان کے مددگار اور ان کے ساتھ جھوٹ بولنے والے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے اس ایک رکوع کو پڑھ لیں تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی غفلت میں مبتلا ہیں اور کتنے بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صرف ترجمہ سن لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس روز آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جیسے آدمی ہیبت زدہ ہو کر، پریشان ہو کر آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور دیکھنا شروع کر دے، آنکھ جھپکنے کا موقع نہیں ملتا، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس دربار عالیہ کی طرف اور عدالت عالیہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کیسے دوڑ رہے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھائے، اوپر کی طرف کیے ہوئے۔ جیسے آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا کہ اونٹ بعض اوقات جب تیز دوڑتا ہے تو وہ اپنی گردن اٹھا لیتا ہے، جیسے اس کی گردن میں سریا ڈال دیا گیا ہے، اسے گردن جھکانے کی فرصت نہیں ہوتی یا اس کا ہوش نہیں رہتا، سر اوپر کیے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور آنکھیں ان کی کھلی کی کھلی ہوں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی اپنی نگاہیں اپنی طرف بھی نہیں دیکھ پائیں گی، اپنی طرف بھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خوف سے اڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسِ، اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، لوگوں کو خبردار کیجئے، بتائیے کہ یہ جان مال عزت کا نقصان مت کریں، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت کو نقصان مت پہنچائیں۔ یوم یأتیہم العذاب، کیونکہ جس روز عذاب آئے گا اس روز انہیں ہوش تو آ جائے گا لیکن اس ہوش کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہوش آنے کے بعد وہ یہ کہیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جو ظالم تھے، جنہوں نے انسانوں کو قتل کیا ہوگا، جنہوں نے انسانوں کی گاڑیوں کو، عمارتوں کو تباہ کیا ہوگا، جنہوں نے انسانوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا، جنہوں نے ان کے مال لوٹے ہوں گے، وہ لوگ کیا اٹھیں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ بس ذرا سی مہلت دے دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اور ہم بالکل تیری بات مانیں گے، تیری کسی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ اِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ، تیری بات مانیں گے، تیری پکار کا جواب دیں گے۔ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، رسول تیرے جو بتا رہے تھے ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات مانیں گے۔ لیکن سامعین گرامی، امتحان کا وقت ختم ہو جائے اور تیسری گھنٹی بج جائے اور کمرہ امتحان سے نکلنے کا اعلان کر دیا جائے تو پھر تو دوبارہ کسی اور کو اپنا پیپر درست کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر وہ اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتا۔ یہی وہ وقت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، یہی زندگی زمین کے اوپر چلتے ہوئے جو بھی ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے اپنے آپ کو دیکھنے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اچھا اب کہہ رہے ہو کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں لوٹا دے، ہم تیری بات مانیں گے، تیری رسولوں کی بات مانیں گے۔ کیا تم وہی نہیں ہو؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نے قسمیں کھا کر یہ کہا نہیں تھا دنیا میں ما لکم من زوال، ہمیں کوئی نہیں اتار سکتا، ہمیں زوال نہیں آنے والا، ہم اقتدار میں ہیں، با اختیار ہیں،
اقتدار ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اختیار ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے ان لفظوں کا، ان آیات کا بالکل واضح اور لفظی ترجمہ ہے۔ کیا تم ہی نہیں ہو وہ کہ جنہوں نے دنیا میں کہا تھا کہ ہمیں زوال نہیں آنے والا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم تو انہی محلات میں رہتے تھے نا جن محلات میں تم سے پہلے بھی بڑے بڑے ظالم آ چکے، اور وہ وہیں رہتے تھے، پھر وہ نکالے گئے یا نکل گئے یا زمین کے اندر ان تہوں میں گم ہو گئے۔ کیا تمہیں ان کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا؟ ان محلات میں رہتے ہوئے خیال نہیں آیا تھا کہ ہم سے پہلے کون رہتا تھا یہاں، ہم سے پہلے کون رہتا تھا یہاں؟ سامعین گرامی، آپ میں سے بے شمار لوگوں نے دنیا کے کئی مقامات پر اور خود پاکستان میں بھی ایسے محلات اور ایسے مکان دیکھے ہوں گے جہاں آج سے صدیوں پہلے لوگ رہا کرتے تھے اور اپنے وقت میں کہا کرتے تھے کہ ہم سا ہو تو کوئی سامنے آئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں دنیا کے بادشاہ۔ کسی نے عالمگیر اپنا نام رکھا ہوا تھا، کسی نے شاہ جہان اپنا نام رکھا ہوا تھا، کسی نے دنیا پہ حکمرانی کرنے والا نام رکھا ہوا تھا، اور مختلف قسم کے القاب لوگ اس کو سنانے والے، ان کے نام کا ڈنکا بجانے والے۔ اور اب کہاں رہ رہے ہیں وہ لوگ؟ ایک ہی جگہ ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو بڑی حیرت ہوئی، اور حیرت کیا، بات تو سامنے کی ہے، دیکھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ دنیا میں ہم 10 منزلہ 100 منزلہ عمارتیں بنا لیں، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تہ خانے کے اندر رہنا پڑتا ہے، بیسمنٹ میں رہنا پڑتا ہے، زمین کی بیسمنٹ میں، اور ایسی بیسمنٹ کہ جہاں کوئی کھڑکی دروازہ بھی نہیں ہے، روشنی اور ہوا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بیسمنٹ اور اس طرح کے بے شمار قبریں ہم نے فرعون کی بھی دیکھی ہیں، اندر جا کے دیکھی ہیں۔ ان کا بھی یہ گمان تھا کہ ہم تو کبھی مرنے والے نہیں ہیں، اور جب وہ مرے تو ان کے جاہل مریدوں نے اور جاہل مشیروں نے یہ تک ظلم کر دیا۔ فرعون کی قبریں اور اہرامات ہم نے دیکھے تو جس کمرے میں فرعون کو دفن کیا جاتا تھا اس کی کنیزیں اور غلام بھی زندہ دفن کر دیے جاتے تھے، اس میں کھڑے کر کے دیواریں چن دی جاتی تھی، اور گمان یہ تھا کہ یہ ہمارا خدا سو گیا ہے، جب بیدار ہوگا تو فوراً کسی خادمہ کی ضرورت ہوگی، کسی غلام کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ ان کو بھی زندہ کر دے گا۔ دنیا والے اس طرح کے احمقانہ معاملات کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ گمان مت کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم تو وہیں رہتے تھے نا جہاں وہ رہتے تھے، کیا تم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تم پر تو واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، لوگوں ہم تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، مثالیں دے کر بتا رہے ہیں۔ دنیا کی چلن پرانی ہی ہے، یہ آج کی تاریخ کوئی آج کی نئی تاریخ نہیں ہے، وہی ظالم اور مظلوم کی پرانی تاریخ ہر دور میں نئے نام سے لکھی جاتی ہے، نئے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور نئے نام سے لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ کوئی نہیں، پرواہ نہ کرو، کرتے رہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سامعین گرامی، میں صرف چند افراد کو نہیں سنا رہا، حقیقت میں یہ آیات ہم سب کے لیے ہیں، کیونکہ یہ والا ظلم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، کم یا زیادہ، اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ظلم تو ہم بھی کرتے ہیں نا، کہ سچے کو سچا جانتے ہوئے بھی جھوٹا کہیں اور جھوٹے کو جھوٹا جانتے ہوئے بھی سچ مانیں، یہ بھی تو ایک طرح کا ظلم ہے۔ دیانت کو ہم کہیں کہ یہ آج کے دور کا سکہ نہیں ہے، یہ پرانے دور میں کہیں لکھا ہوا کتابوں میں ہے کہ امانت اور دیانت بھی ایک سکہ ہے جو دنیا میں چلنا چاہیے۔ اب تو بے ایمانی ہے اور بددیانتی ہے، اسی کا راج اور اسی کا سکہ ہے، یہ بھی تو ایک ظلم ہے۔ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اور خود سے سوچئے، جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا، جس نے کسی انسان کی عزت کو نقصان پہنچایا، جس نے کسی کے مال کو نقصان پہنچایا، اس سے زیادہ تنگ دست، اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ مسکین اور اس سے زیادہ بے دست دنیا میں اور کوئی شخص نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے جب تک زندگی ہے۔ ملک کے حالات اسی روز بدلیں گے جب ہم ہوش کے ناخن لیں گے، تو ورنہ اللہ کے فیصلے تو یقیناً اپنی پلاننگ کے مطابق وہ کر ہی رہا ہے۔ اس نے ایک پورا، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، اس کے فیصلے یکے بعد دیگرے عمل میں آ جائیں گے اور وہ کارروائیاں شروع ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل اور فہم عطا فرمائے اور اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔